نبیوں کا کام اس کے ہاں ایک لمحے کا قصہ ہے، تمہاری عمر بھر کی ریاضتیں اس کے لیے ایک کھن کی بات ہے۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا سا صبر اور صحیح، جہاں اتنی کوشش کی ہے وہاں تھوڑی سی کوشش اور صحیح۔ وہ اگر دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا نصیب بدلنے پر راضی ہے، اور جب وہ راضی ہوتا ہے تو کسی کی کیا ضرورت جو اس کے راستے میں رکاوٹ بنے۔ فلک، چاند، ستارے اور کہکشاں جس نے بنائے ہیں وہ تمہارے معاملات بھی بنا دے گا۔ جس نے دن و رات کا نظام سنوارے رکھا ہے وہ تمہارا مقدر بھی سنوار دے گا۔ جس نے اتنی جھولیاں بھر رکھی ہے وہ تمہاری جھولی بھی خالی نہیں رہنے دے گا۔ وہ تمہارا صبر اور تمہاری ریاستیں کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ وہ کن فرمائے گا اور ضرور فرمائے گا۔ اب تم سوچ رہے ہوگے کہ میری کہانی میں تو کوئی معجزہ نہیں ہوا، تو پھر میں کیسے معجزے کی دلیل دے سکتی ہوں؟ معجزہ ہمیشہ کسی کے پاس واپس لوٹ آنے کو نہیں کہتے۔ مجھے اللہ کا مل جانا اور میرا سنبھل جانا میری کہانی میں معجزہ تھا۔ مجھے اللہ کا مل جانا اور میرا سنبھل جانا میری کہانی میں معجزہ تھا۔ میرے دل کا بدل جانا معجزہ تھا، ایسا معجزہ۔ مگر اب اللہ کو اگر کھو دیا تو اس کا دکھ کا ازالہ عمر بھر نہ ہو سکے گا۔ انسان یقین رکھے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب ہم اللہ کی رضا پر سر جھکا لیتے ہیں اور معاملات اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو اللہ بھی پھر یا تو وہ ہمیں چیز دے دیتا ہے یا پھر ہمارے دل کو ہمارے نصیب پر راضی کر دیتا ہے۔ جب ہم زخم اس کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں تب وہ مرہم کا وسیلہ بھی بھیج دیتا ہے۔ جب ہم صبر کر لیتے ہیں تب وہ ہمیں اس صبر کا صلہ معجزوں کی صورت میں دیتا ہے۔ دعا مانگتے ہوئے یہ کمزور پڑ جانا یا اس صبر کے سفر میں قدموں کا لڑکھڑانا، یہ تو سب کچھ سفر کا حصہ ہے۔ انسان کمزور پڑ سکتا ہے مگر مسلسل نہیں۔ اگر تم سفر کرتے ہوئے گر گئے ہو تو دوبارہ اٹھنا، پھر شروع کرنا۔ دوبارہ گرو تو پھر سے اٹھنا، ہار نہیں ماننی، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، ٹھان لو کہ اپنی منزل تک پہنچ کر ہی رہنا ہے۔ اللہ پر توکل رکھ کے سفر جاری رکھو جب تک کہ کن تک نہیں پہنچ جاتے۔ تمہاری چھپی خاموشی کا شور اللہ جانتا ہے۔ تمہارے دل کی بے قراری سے اللہ واقف ہے۔ تم کتنا درد اپنے اندر محدود کر بیٹھے ہو، اس کی چیخوں پکار اس تک پہنچ چکی ہے۔ اللہ تمہارے خالی دنوں سے واقف ہے۔ اللہ تمہاری روٹھی شاموں سے واقف ہے۔ وہ سب بدل دے گا۔ وہ دلوں کو بدلنے پر قادر ہے، بس مانگتا وہ صبر ہے۔ وہ تمہارا دل بدل رہا ہے اور تمہیں اس چیز کا درد محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ ہاں شاید تم اس درد سے پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے، لیکن آگے جینے کے لیے اب رب کی رضا میں راضی ہونے کے لیے کرنا پڑے گا۔ وہ تمہیں ایک خوبصورت زندگی کی اڑان دکھائے گا، کیسے زندگی اس حقیقت کے پار لے جائے گا۔ وہ تمہارا درد تمہاری سکون میں ایسے بدل جائے گا کہ تمہاری آنکھیں شکر سے بھیگ جائیں گی۔ تم بس صبر کرو، ہمت رکھو اور سب سے ضروری اپنے رب پر یقین رکھو، پختہ یقین کہ ہاں نہیں رہنا، یہ وقت سب بدل جانا ہے۔ اللہ راضی ہوگا اور بہت جلد تم ان روتی آنکھوں سے اپنا نصیب دیکھو گے۔ تمہاری ان ضبط کردہ نگاہوں کے لیے اللہ کے پاس بے شمار وسیلے ہیں۔ تمہارے صبر کردہ وجود کے لیے اللہ کے پاس ہزاروں معجزے ہیں۔ جب وہ تمہارے سوچے ہوئے ارادوں میں شکست دیتا ہے تو پھر وہ تمہیں اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ ڈرو نہیں، دعاؤں کو ضائع نہیں کرتا۔ وہ تمہیں اپنے راستے سے چلا کر تمہاری منزل تک لے جاتا ہے۔ یہ تیری دوست کی محبت کا نرالا سا انداز ہے، جس کی بجائے اس کی آواز کو وہ بار بار سننا چاہتا ہے۔
صبر رکھو، ایک راستہ بند ہونے کے باوجود اس کے پاس تمہاری دعائیں مکمل کرنے کے ان گنت طریقے ہیں۔ اگر وہاں سے نہیں جہاں سے تمہیں امید تھی تو اب وہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ وہ جلد ہی کچھ کہے گا اور تمہارا بکھرا ہوا وجود پھر سے سمیٹ جائے گا۔ اور کبھی یوں ہوتا ہے ہم تہجد میں اٹھتے مانگنے کوئی خواہش ہے، مگر جب دعا کو ہاتھ اٹھیں تو اچانک دل بدل جاتا ہے۔ اتنی خاص عبادت اور اتنی خواہش ہے کہ طلب، خود الفاظ بدل جاتے ہیں، رب سے رب کو ہی مانگنے لگ جاتے ہیں، رب کی رضا، رب کی قربت مانگتے ہیں اور خود کو اس کے سپرد کر دیتے ہیں۔ بے شک لمحہ نہیں لگتا، رب کریم طلب بدل دیتا ہے، دل پلٹ دیتا ہے۔ یہ چاہت، محبت اور شدت، رب سے زیادہ کون حقدار ہو سکتا ہے بھلا؟ اس لذت کی انتہائی الگ ہے جب دنیا تھکا دے، دنیا کی اصلیت واضح ہو جائے، ہر رشتے کو جان لے، ہر چیز کی حقیقت سمجھ لے، تو پھر انسان اپنے بنانے والوں کو سونپ دیتا ہے، اپنے آپ کو وہ جان جاتا ہے۔ دل صرف رب کریم کے رہنے کی جگہ ہے، صرف وہی پوجے جانے کے لائق ہے۔ بس وہی تو ہے جس کی محبت بیزار نہیں ہوتی، بدلتی ہے، بے غرض ہے، بے لوث ہے۔ وہ جانتا ہے اس کی تخلیق نے کہاں جانا ہے، بھلا تھک ہار کر لوٹ کر آنا ہے تو اسی کے پاس ہے، سکون تو اسی کے قرب میں ہے۔ رب کریم آپ کو، مجھ کو اور ہم سب کو اپنے حصار میں رکھے۔